الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تواضع للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرے گا، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند فرمائے گا۔ اللہ کے دربار میں عظمت بلندی حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ آدمی جھکنے والا بن جائے، تواضع اختیار کرے۔ اپنے بندے کے اندر اللہ جل شانہ جو اچھے اوصاف دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ بندہ متواضع ہو، جھکنے والا ہو، اکڑنے والا نہ ہو، تکبر دکھلانے والا نہ ہو۔ اللہ کی شان ہے، جو جتنا جھکے گا، جتنا مٹائے گا، اللہ کی رضا کے لیے جتنی پستی اختیار کرے گا، اللہ اس کو مٹنے نہیں دیں گے، اللہ اس کو جھکنے نہیں دیں گے، اللہ اس کو بلند فرمائیں گے، اس کو بلند فرمائیں گے۔ اور جو اپنے آپ کو بڑا بن کے دکھانا چاہتا ہے، اونچا بن کے دکھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو امتیازی شان والا سمجھتا ہے اور ظاہر کرنا چاہتا ہے، دنیا کا طریقہ تو یہی ہے کہ اللہ جل شانہ اس دنیا میں اس کو ایک مرتبہ ضرور ذلیل کر دیتے، نیچا کر دیتے، چاہے اس کا اونچا ہونا غیر اختیاری ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، بہت ہی تیز رفتار تھی، کوئی اونٹنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواری کا مقابلہ بھی کرایا کرتے تھے، ایسے ہی اونٹ سواری کا بھی مقابلہ ہوتا تھا، باقاعدہ اس کے لیے فاصلے متعین ہوتے تھے۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، ایسی زبردست، ایسی تیز رفتار، سبک رفتار تھی کہ کوئی اس سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا تھا۔ ایک بدو صحابی آ گئے کسی دیہات سے، عرب، ان کے پاس ایک اونٹ تھا۔ مدینہ آئے تو پتہ لگا کہ حضور کی جو اونٹنی ہے کوئی اس سے جیت نہیں سکتا، کوئی کسی کا اونٹ اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا اپنے اونٹ سے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ خام کھڑی نہیں، میں مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ مقابلہ ہوا اور اللہ کی شان، وہ بدو دیہاتی جو تھے ان کا اونٹ آگے نکل گیا۔ اوہو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تو بڑی عجیب سی ہوئی، سمجھتے اونٹنی پیچھے رہ گئی، آج تک کبھی پیچھے نہیں رہی، ہمیشہ آگے، آج پیچھے رہ گئی۔ ایک عجیب سی، جیسے دل ٹوٹ جائے اور غمزدہ ہو جائے، ایسے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ہاں جی، جو چیز دنیا میں بہت زیادہ آگے بڑھتی ہے، اونچا ہونے کی کوشش کرتی ہے، اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کو ایک مرتبہ نیچا کر کے دکھا دے۔ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے
اپنے آپ کو نیچا کر دیا. ہوتا ہے نا لڑائی جھگڑے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، چاہے تو مقابلے کی ایسی تیسی کر دیں، بے عزت کر دیں، بڑے راز اس کے پاس میرے پاس ہیں، آج لڑنے کے لیے آیا ہے، چاہے تو اس کو بھرے عام سر عام رسوا کر دیں، طاقت بھی ہے قوت بھی ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو کیوں میں رسوا کروں، اس کو عزت دیتا ہوں، اس سے نہیں لڑتا، اللہ راضی ہوں گے. اگرچہ کہنے والے کہہ رہے ہیں آج بدلہ لے لے، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے نیچا کر دیا اپنے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ حقیقت میں نیچا ہوگا نہیں، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دے گا، اور دنیا میں بھی ان لوگوں کی نظروں میں بلند کر دے گا. یہ تواضع بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھی صفت ہے. اور اس کے بالمقابل تکبر بہت ہی گندی صفت ہے، بہت ہی گندی صفت. تکبر تو اتنی گندی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو یہاں اتنے فاصلے تک آئے نہیں جائے گا. اگر دل کے اندر تکبر ہوتے ہوئے مر گیا ہے تو اس کو پہلے جہنم میں بھیج دیں گے، علاج ہوگا وہاں پر. مرنے کے بعد ان گندگیوں کا علاج اس کا ایک ہی اسپتال ہے اور وہ ہے جہنم، پھینک دیا جائے گا. اگر دل کے اندر ذرے ایمان ہے تو پھر اللہ کے فضل سے نکالا جائے گا، اللہ اس کو نکالیں گے، جنت میں بھیج دیں گے. لیکن ایک مرتبہ تو پکڑا جائے گا تکبر کی وجہ سے. بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ میرے اندر بھی تکبر ہے ہی نہیں. یہ خیال آنا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے یہ خود تکبر ہے. میں تو مٹا ہوا ہوں، میرے فلانے کے اندر تکبر ہے، یہ خود تکبر ہے. بزرگ بن رہا میں آپ کو بڑھائی ہے نا کہ میں تکبر تو ہے ہی نہیں میرے اندر، میں تو بزرگ بن گیا ہوں. میرے تو آج ان کے ساتھ دیکھو جوتیاں میں نمازوں کی سیدھی کرتا ہوں، واش روم میں صاف کر دیتا ہوں، لوگوں سے جھک کے ملتا ہوں. میرے اندر کہاں تکبر ہے؟ یہ سوچنا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے یہ خود بڑائی ہے. پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں لگتا. یہ اندر کی باتیں جو ہے نا یہ کسی جوہری کو دکھائے پھر پتہ لگے کہ ہاں بھائی واقعی سونا ہے، یا آج کل تو ویسے بھی آرٹیفیشل کا دور ہے نہیں. اور ایسے ایسے زیورات آ رہے ہیں، سونا سامنے سے جس کو پتہ نہ ہونا وہ کہے گا سونا وہ ٹھیک نہیں، یہ زیادہ چمکدار ہے. ایسی اعمال کے اندر بھی ہے، آرٹیفیشل اعمال بہت ہیں، اندر سے بڑا کام خراب ہوتا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. پتہ نہیں لگتا جب تک کہ کسی بڑے کے سامنے جا کر کے علاج نہ کرے، کچھ رہے کچھ نہ رہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا رضی اللہ عنہ بہت ہی عظیم صحابی ہیں. بلکہ یاد آئی حدیث ابھی یاد آئی فرماتے انا سادس الاسلام، فرماتے ہیں کہ اسلام میں چھٹا آدمی ہوں. اتنے پرانے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مجذوب کسی کیفیت تھی، جذب کی کیفیت، جذب. اس لیے جب کسی نے مجھ سے پوچھا کان میں آ کے یہ مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ مجذوب ہے. آج کل کے مجذوب ایسے ہی ہیں. حضرت مجذوب، حضرت جسے کسی نے پوچھا ایک بار حضرت مجذوب کون ہو؟ حضرت نے بات بتائی کہ بالکل جب آدمی اللہ اللہ کر کے عبادت کر کے اخلاص کے ساتھ محنت کر کے اللہ کے قرب کے راستے پر آگے چلتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے تو اللہ جل شانہ کی جانب سے ایک محبت کا پیالہ اس کو دیا جاتا ہے.
فرمانے لگے بہت سے ایسے ہیں جو پیالہ دیکھتے ہی مست ہو جاتے ہیں، وہ تو ہو جاتے ہیں مجذوب، پینے کی باری نہیں آئی۔ اور فرمایا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ جل شانہ کی محبت و معرفت کے پیالے تو کیا دریا اور سمندر چڑھا جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں آتی، حوصلے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذب کی کیفیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ابو ذر، لوگ تمہیں جہاں بھی بھیجیں وہاں چلے جانا، بات مان لینا۔ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ غالباً غزوہ تبوک کا موقع ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کنارے الگ تھلگ آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فرمایا کہ ابو ذر تنہائی آیا ہے، تنہائی رہے گا اور اکیلے ہی مرے گا، اور علماء کی ایک جماعت اس پر نماز پڑھے گی۔ جلد کی کیفیت تھی نا، شام کے اندر چلے گئے تھے، شام سے پڑے، لیکن باہر نکلتے اور فرماتے کہ جن جن لوگوں نے مال جمع کیا ہے، یہ سارا کا سارا کنز ہے، ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کے پہلو داغے جائیں گے، لوگ گھبرا جاتے، مجمع اکٹھا ہو جاتا، جب بھی موقع ملتا بیان کرتے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شکایت دیکھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابوذر جو ہیں بیان شروع کر دیتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس طرح بیان شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوا لیا کہ آپ واپس آ جاؤ۔ تو جیسے ہی آرڈر پہنچا ہے فوراً واپس آ گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ جیسا لوگ چلائیں گے ویسے ہی چلوں گا۔ جذب کی کیفیت تھی، اس وجہ سے ایسا فرماتے تھے، ورنہ مال جمع کرنا مطلقاً یہ حرام نہیں ہے، مال جمع ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے نا، اگر مال بالکل ہی جمع نہ ہو تو زکوٰۃ کا حکم ختم ہو جائے گا۔ ان کی کیفیت جذب والی تھی، کرتی تھی بس آج کا گزارا اللہ نے دے دیا، باقی سب صدقہ کرتے، وہ سختی کرتے تھے، طبیعت تھی۔ مدینہ میں بھی آ کر اس طرح بیان کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ مدینہ سے باہر چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے گئے۔ ربضہ نامی ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر، وہاں جا کر قیام کر لیا۔ تو وہ ہے ان کی اہلیہ ہیں، شاید ان کے بچے بھی ہوں گے، اکیلے ہی رہتے ہیں، بیمار ہو گئے، انتقال کا وقت قریب ہوا ہے۔ تو بیوی صاحبہ سے کہتے ہیں کہ اٹھ کھانا پکا، تو وہ کہتی ہیں آپ اتنے بیمار ہیں، آپ کھانا پکانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں کھانا پکا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اکیلا ہی مرے گا اور علماء کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے گی، وہ لوگ آئیں گے۔ بھائی صاحب نے پکانا شروع کر دیا، ادھر کھانا پک کے تیار ہوا ہے، ادھر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے ہو گئے مقام ربضہ مدینہ سے باہر۔ اہلیہ محترمہ باہر آئی اور آ کر راستے میں کھڑی ہو گئی کہ دیکھو کون آتا ہے، کدھر سے لوگ آئیں گے۔ دیکھتی ہیں کہ دور سے ایک جماعت آ رہی ہے، اور وہ جماعت تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے شاگردوں کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بشارت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگردوں کے لیے کہ حضور نے فرمایا علماء کی جماعت بہت بڑی، یعنی کہ قبولیت کی عند اللہ کی نسبت سے مقبولیت کی بڑی واضح دلیل ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جتنا بھی مذہب ہے ان میں اکثر مسائل وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔
خیر وہ علیہ کھڑی ہو گئی. جب وہ جماعت گزری تو انہوں نے کہا ہے مسافر ذرا ٹھہرو، ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا. تو سب نے سلامی لگائی کہ یہاں اس راستے میں صحابی رسول کہاں، کون ہے؟ تو بتایا کہ وہ ابو ذر غفاری. پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگردوں نے ان کو غسل دیا ہے، کفن دیا ہے، جنازے کی نماز پڑھی ہے، دفن کیا، پھر وہاں سے آگے بڑھے. عجیب کیفیت تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا تو میں ہو گئی اور ہو جائے کرتی ہے ساتھیوں میں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی حالت میں فرما دیا یا ابن سودا، اے کالی کلوٹی کے لڑکے. حضرت بلال کو کہہ دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی کالا تھا، حبشی تھے. گورے چٹے تو نہیں تھے، بڑے حسین خوبصورت تو نہیں تھے، کالے تھے، موٹے موٹے ہونٹ، بات بھی کرتے تو صحیح عربی کی ادائیگی نہیں ہو پاتی تھی. اور یہ بڑے اونچے قبیلے کے ہیں، غفار قبیلے کے. تو جب یہ بات کہی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر نے مجھے ماں کی نسبت سے اس طرح کہا. حضور نے بلوا لیا ابو ذر علیت من امی ہی، ان کو ان کی ماں کی نسبت سے آپ نے ایسی بات کہی. کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میں نے کہی ہے. فرمایا کیا تم نے اس طرح کی بات کی؟ جواب دیا ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیت، ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے، یعنی جاہلیت والا تکبر، بڑائی. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی میری عمر ہو گئی، اتنا پرانا مسلمان، ابھی تک میرے اندر جاہلیت موجود ہے؟ فرمایا ہاں انک امرؤ فیک جاہلیت، تم ایسے آدمی ہو تمہارے اندر جاہلیت ہے. معلوم کسی بڑے کے سامنے جاؤ پھر پتہ لگتا ہے کہ میرے اندر ہے یا نہیں، ویسے تو نہیں پتہ لگتا. ویسے سمجھتا ہوں تو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے خوب کر رہے ہیں، سب کی خدمت کرتے ہیں، جتنی ایسی بھی کرتے ہیں، میرے اندر کہاں سے آ جائے گی تکبر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ رہے ہیں نا، تو حضور کی صحبت تو کمال کی چیز تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کوئی بات سمجھاتے کہتے تو وہ بات صرف زبان کی نہیں ہوتی بلکہ اندر سے آپریشن بھی ہوا کرتا تھا. سیکنڈوں کے اندر اصلاح ہوتی، سیکنڈوں کے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں زمین پر لیٹ گئے خاک پر اور اپنا چہرہ مٹی میں رکھ دیا اور قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک اپنا چہرہ مٹی سے اٹھاؤں گا نہیں جب تک کہ بلال اپنے قدموں سے میرے چہرے کو روند نہ دے. یہ صحبت کے اثرات. تو بس اوقات یہ چیزیں اندر موجود ہوتی ہیں، پتہ نہیں لگتا. جس طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، مسائل کے مطابق کریں، بالکل اسی طریقے سے یہ اندر کی خرابیاں جو ہیں نا ان کو بھی درست کرنا. علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ اندر کی برائیوں سے پاکیزگی حاصل کرنا واجب، اسی طرح واجب ہے جسے نماز ضروری ہے ایسے ہی بھی ضروری ہے. سارے فقہا لکھا وجوب کا درجہ ضروری ہے، بغیر اس کے کام نہیں ہوتا. تواضع آ جائے، تکبر نکل جائے، اپنے آپ کو مٹانا آ جائے، پھر اللہ بلندیاں بھی نصیب فرماتے ہیں. یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کتنا مشہور ہے، کیسا عروج، کیسی بلندی، کہاں تک پہنچے.
عالم بشریت کی عزت میں ہے گردوں. ایک جملہ کا میں نے کہیں کسی کتبے پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ یہ سارے افلاک عالم بشریت کی عزت میں. اسے اشارہ تھا سفر معراج کی جانب. اتنی بلندی ملی ہے، اتنی بلندی ملی ہے، ایسا عروج ملا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی راستے میں کہتے ہیں ایک مقام پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو میرے پاؤں میرے پر جل جائیں. آپ اس سے بھی آگے جاتے ہیں. یہ جو عروج ہے علماء فرماتے ہیں اللہ نے نصیب فرمایا، لیکن عالم اسباب میں اس کا سبب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے میدانوں کے اندر آپ کی عاجزی اور تواضع ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. طائف کے اندر آپ نے اپنے آپ کو مٹایا ہے. کیسے مٹایا؟ خود دیکھیں کس قدر اذیت برداشت کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جس دن میں نے اپنے آپ کو اہل طائف یا ریل مسعود ان کے اوپر پیش کیا، وہ دن میرے لیے وہ حد سے بھی زیادہ سخت تھا. بہت زخم لگے تھے، جسمانی زخم لگے تھے. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، خون کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئی تھی. ابو عامر فاسق اس نے گڑھا کھودا تھا، اس میں آپ گر گئے تھے، زخمی تھے. لیکن طائف شہر کے اندر وہاں کے سرداروں نے جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ زبانی اذیت بھی پہنچائی تھی. زبان کے نشتر چلائے تھے. عجیب عجیب بات کی. ایک تو کہنے لگا کہ آپ کیسے نبی ہیں، آپ کے پاس تو سفر کے لیے سواری ہی نہیں. ایک کہنے لگا آپ کیسے نبی ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ تو بہت اونچے ہیں، میں کیسے آپ سے بات کروں، اور اگر آپ نبی ہیں تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرنا چاہتا. اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں. آپ کا سینہ مبارک جو ہے ان کی زبان جرادی سے یہ چھلنی ہو گیا ہے. ذرا ہاتھ اس طرح نہیں رہتی ہوں وما یلتم ما جرح اللسان. کہتے ہیں کہ نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے نا دل کے اندر، داغ دل کے نہیں مٹ سکے، مٹ گئے گولیوں کے نشان. یہ داغ الہ آبادی ایک شاعر اس کے اشعار ہے. پھر اسی پر بس نہیں کیا تھا بلکہ اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا. وہ کمر پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ سارا جسم لہو لہان اور آپ کی جوتیاں مبارک بھی خون سے رنگین ہو گئی. آپ باہر نکلے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو اٹھایا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ کندھے کو اٹھایا ہے، باہر لے کر آئے ہیں. 3 صحابی ایسے ہیں جن کو یہ سعادت ملی ہے کہ انہوں نے پورے بار نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے. یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے سفر ہجرت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے، غار کے اندر لے جاتے. اور ایسی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر کندھے پر بٹھا کر کے آپ کو لے کر کے اونچی جگہ پر آپ کے لے پہنچے تھے. وہاں مدینہ منورہ میں کسی نے دکھایا وہ جگہ تھی جہاں حضور کو لے کر گئے تھے. تو یقین مانے ہم جیسے لوگ تو شاید پیدل وہاں تک پہنچ جائیں، مشکل ہے پہنچنا. اور وہ حضور کو کندھے پر بٹھا کر کے اتنی اونچائی پر لے کر گئے تھے. بہت کے کنارے ہے وہ جگہ. تو اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آنا ملک الجبال آیا ہے پہاڑوں پر فرشتہ. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا اللہ نے دیکھ لیا اور مجھے بھیجا ہے. اگر آپ ارشاد فرمائیں تو طائف کے دونوں کنارے جو اخشبین نامی پہاڑ ہے ان کو آپس میں ملا دوں، ہمیشہ ہمیش کے لیے سارے کے سارے دیس کو نابود ہو جائیں.
تو فرمایا تھا کہ نہیں، میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ۔ اور پھر اس کے بعد تواضع کے الفاظ ظاہر اعمال میں ہیں، عاجزی کے الفاظ، سجدے میں گر جاتے ہیں، دعائی الفاظ، یا اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے دشمن کے حوالے جس کا زور مجھ پر چلتا ہو، میں آپ کے چہرے کے نور کے پناہ میں آتا ہوں، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ ایسے کلمات، یہ تواضع ہے، مٹانا، جھکانا، اتنا جھکایا، اتنا جھکایا، اتنا جھکایا، ایسا مٹایا ہے کہ اس کو کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو پھر ظاہر من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکائے گا اللہ تو اس کو بلند کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں طائف سے مکہ معظمہ، اللہ پاک نے آپ کو شب معراج نصیب فرمائی ہے، بلندی نصیب فرمائی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرا کر کے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جھک جائے گا وہ حقیقت میں نہیں جھکے گا، اللہ اس کو بلند کریں گے۔ جو اپنے آپ کو مٹائے گا اللہ اس کو عروج نصیب فرمائیں گے، اور جو بڑائی اختیار کرے گا، دکھائے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام۔ تو جیسے یہ تکبر، اس کو دور کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ایسے ہی تواضع، عبودیت، اپنی فنائیت، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہاں سے سیکھیں گے؟ کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت ہے، وہاں سے سیکھتے ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بھی جو آ رہی ہے نا، وہ حضور کی صحبت کا اثر ہے۔ کیسے مٹایا؟ حالانکہ پہلے کہہ رہے تھے، الٹی سیدھی بات تو ماری تھی، لیکن کیسا مٹایا ہے؟ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے ظاہری اعمال کی درستگی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی نگہبانی کرنے والے ہو جائیں۔ کہیں اس کے اندر تکبر تو نہیں، کہیں اس کے اندر بڑائی تو نہیں، کہیں دوسروں کو نیچا دکھانا تو نہیں، کہیں حسد کا معاملہ تو نہیں، حب جاہ، حب جاہ نہیں۔ لوگ مجھے بڑا سمجھے۔ ایک دن پرانی بات حضرت جی فرمانے لگے، بیٹے یہ حب جاہ ایسی چیز ہے جو اولیاء کرام کے دلوں سے بھی سب سے اخیر میں نکالی جاتی ہے۔ بڑا حیران حب جاہ عہدے کی طرف، بڑائی کی طرف، سب سے اخیر میں نکالی۔ ان کی بھی طہارت کی ضرورت ہے۔ جو مٹائے گا وہ اپنے آپ کو پالے گا۔ اس کا طریقہ وہی ہے کہ ان چیزوں کے حصول کے لیے ہم نے اپنے مشاہد سے جو اسباق لیے ہیں، جو سبق لیے ہیں، اللہ کے ذکر کا، مراقبے کا، توجہ کا، اس کا بھائی خوب اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ سارے دین کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی تطہیر، اس کی تفتیش، اس کی نگرانی، یہ گندگیاں نہ آنے پائیں، اس کے لیے محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت، ہمارے مشائخ حضرات ہماری تربیت کے لیے جو ہمیں طریقہ بتاتے ہیں، اللہ اس کو اس پر عمل کی، اس کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو